تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 103 and 104 103 104 دو آیت ہے. آیت نمبر 103 When you have finished the salah, remember Allah standing, sitting down and you're on your sides, but when you are free from danger, perform the salah. تو جب تم نے نماز کو ختم کر دیا، یعنی تمہاری نماز جو ہے تم نے پوری پڑھ لیے، تو اب اللہ کا ذکر کرو. ریممبر اللہ یعنی کہ فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کھڑے رہتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اپنی سائیڈ پہ لیٹے ہو، کروٹوں پہ. لیکن جب تم خطرے سے باہر ہو جاؤ، کیونکہ یہ صلاۃ الخوف کے بارے میں بولا جا رہا ہے، تو جب تم خطرے سے باہر ہو جاتے ہو تب تم اپنی نماز برابر سے ادا کرو، یعنی جیسا اس کا طریقہ ہے. Verily, Salah is kitaban on the believers at fixed hours. یقیناً نماز جو ہے وہ کتابم موقوتا ہے. کتابن کا مطلب ہے جو تم پہ فرض کر دی گئی، جو لکھ دی گئی تمہارے لیے، اور موقوتا کے اندر آتا ہے کہ وہ اس کے فکسڈ ٹائم پر، فکسڈ آورز پہ. Verily Salah is kitaban on the believers at fixed hours. کیونکہ جو نماز کا ٹائم ہے تم اسی ٹائم پہ نماز پڑھو گے نا. تھوڑی تم یہ کرو گے کہ ابھی ایسا ہے کہ ظہر کا ٹائم ہے تو میں ایسا کروں عشاء پڑھ لیتی ہوں، اور یا تو پھر مغرب کا ٹائم ہے تو بولیں گے میں فجر پڑھ لیتی ہوں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں نا. اچھا، اور اگر سمجھو جو حج کا ٹائم ہے، اگر حج کے ٹائم پر تم جائیں گے نا حج کرنے، لیکن سال کے کسی بھی مہینے میں جا کے ایسا بولیں گے ایسا کرتی ہوں ابھی کوئی بھی نہیں ہے نا، خالی ہے تو میں جا کے حج کر لیتی ہوں، تو یہ ہو سکتا ہے کیا؟ کیونکہ وہ حج کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ حج کا سیزن ہی نہیں ہے، تو تم کیسے جا کے حج کرو گے؟ کیسے ہوئے گا تمہارا حج؟ اس لیے جو اس کا مقررہ وقت ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ رمضان کے روزے ہو، وہ انہی ٹائم پر تم کو کرنا ہے. حج کے ٹائم پر، حج کے وقت میں ہی تم حج کرو گے. آیت نمبر 104 104 And don't be weak in the pursuit of the enemy. اور ڈھیلے مت پڑو، مطلب دشمن کا پیچھا جو کرنا ہے یا دشمن کے پیچھے جانا ہے، کبھی دشمن تمہارے پیچھے آئے گا، کبھی تم دشمن کے پیچھے جاؤ گے. تو لیکن ڈھیلے مت پڑو، سستی مت کرو. اس لیے کہ بندہ جو ہے وہ اگر جنگ میں تھک چکا ہے یا اس کو بہت ٹائرڈ ہو گیا ہے تو اب وہ تھوڑا سستی بھی کر جائے گا، لیکن وہ سستی بہت بھاری پڑ جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ سست مت پڑو، ڈھیلے مت پڑو، اور دیکھو دشمن کا جو پیچھا کرنے کا ہے وہ برابر کرو. ہو سکتا ہے کہ جیسے تم ان پہ غلبہ پا جاؤ. If you are suffering hardships, then surely they too are suffering hardships as you are suffering. اگر وہ لوگ جو ہیں، اگر تم جو ہو بہت سہ رہے ہو تکلیفوں کو تم سہ رہے ہو، جو بھی جنگ کے دوران تکلیفیں ہوتی ہے، جیسے کبھی انسان کو زخم لگتے ہیں، یا پھر کبھی اس کی طبیعت خراب ہے اور سمجھو کہ وہ بیچارہ اسلحہ لے کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، یا کچھ بھی ایسی سب بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہے. تو وہ تکلیفیں جو ہے وہ تم سہن کر رہے ہو نا، لیکن یقیناً وہ لوگ جو ہیں وہ بھی تکلیفیں سہ رہے، وہ بھی تکلیفیں سہ رہے جیسے کہ تم سہ رہے ہو. تم یہ مت سمجھو کہ وہ بہت آرام سے ہے یا ان لوگوں کو بڑا اچھا سکون ہے سب. بٹ یو ہیو اے ہوپ فرام اللہ فار دا ریوارڈ دیٹ از پیراڈائز، دیٹ فار وچ دے ہوپ ناٹ. لیکن تمہارے پاس ایک بڑھ کر چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ ہے کہ تمہاری امیدیں ہیں اللہ سے کہ اللہ سے تمہیں اس کا بہت اجر ملے گا اور جنتیں ملے گی. لیکن ان لوگوں کو ایسی کوئی امید نہیں. اینڈ اللہ از ایور آل نوئنگ آل وائز. اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے علم سے کوئی بھی چیز پرے نہیں ہے. اور اللہ بہت ہی وائز ہے، وزڈم والا. اس کی کوئی بھی جو بھی وہ کرتا ہے
اس میں حکمت ہوتی ہے، اس کی کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے. The order for ample remembrance after the fear prayer. اللہ کا حکم ہے کہ ایمپل ریممبرنس کرو، یعنی بہت سارا اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہت سارا کرو. سبحان اللہ و بحمدہ، پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، پھر مطلب لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب جو ہے اللہ کے اذکار ہیں، ان کو کرتے چلے جاؤ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب اللہ کے اذکار ہیں، ان کو کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے. اور خاص طور پہ صلاۃ الخوف کے بعد، جبکہ نماز یا تو تمہاری 1 رکعت ہے یا تمہاری 2 رکعت ہے اور یا تو چلتے چلتے ہے، تو اس نماز کے اندر مطلب جو ایک تمہارا مسجد میں جا کے اور پوری نماز جو ہم ادا کرتے ہیں، دل اس میں بہت اچھا، مطلب ہمارا مطلب اس میں دل بھی ہوتا ہے. لیکن کیا اگر تم چلتے چلتے نماز ادا کر رہے ہو، تمہاری نماز بھی 1 رکعت ہے، تو وہ اتنا اندر زیادہ تمہارا جیسے دل ٹھک نہیں جائے گا اندر کہ تم بہت ہی ایک دم نماز کے اندر ہو، کھوئے ہوئے ہو، کیونکہ تم تو چلتے چلتے سواری پہ یا کسی طرح اس طرح سے کر رہے ہو. تو اب ایسی صلاۃ الخوف کے بعد بولا گیا کہ اب تم اذکار زیادہ کرو، اللہ کا جو ذکر ہے اس کو زیادہ کرو. اللہ says فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. When you have finished the salah، جب تم نے نماز کو ختم کر دیے، پڑھ لیے، remember Allah standing, sitting down and on your sides. تو یاد کرو اللہ کو کھڑے رہتے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا اپنی کروٹوں پہ. اللہ کمانڈ ذکر after finishing the fear prayer. اللہ یہاں حکم کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ذکر، اللہ کا جو ذکر ہے وہ کرو جب تم نے صلاۃ الخوف کو ادا کر لیا. In particular, even though such zikr is encouraged after finishing other types of prayer in general. جیسے کہ مطلب ذکر کے لیے اور بھی جگہ پر مطلب بولا جاتا ہے نا کہ یعنی بہت ہی اس کے اندر جیسے حوصلہ دلایا جاتا ہے کہ بھئی ذکر کرو ایسا. تو وہ چاہے تم نے کوئی بھی نماز پڑھی ہو، اس کے بعد ذکر تو کرنا ہی چاہیے نا. ان دا کیس آف فیئر پریئر، لیکن جب تم صلاۃ الخوف پڑھتے ہو، ذکر از انکریجڈ ایون مور. یعنی جب تم صلاۃ الخوف پڑھو گے تو ذکر جو ہے وہ اس کے لیے تم کو زیادہ زور دیا جائے گا، اس میں تم کو بہت زیادہ ہمت دلائے گی کہ بھئی کرو ذکر، زیادہ سے زیادہ کرو. Even more because the pillars of the prayer are diminished since they move about while performing it, etc. Unlike other prayers. یعنی جیسے دوسری نمازیں ہیں، وہ نمازوں سے یہ نماز بالکل علیحدہ ہے، کیونکہ اس میں تم چلتے جا رہے ہو، موو کرتے جا رہے ہو، جبکہ تم نماز پڑھتے پڑھتے بھی تمہارا موومنٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو جو نماز کے جو پلرز ہیں وہ کافی ایسے مدھم ہو جاتے ہیں کہ یعنی کہ تم جو ہو یعنی کہ اچھے طریقے سے جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ تمہیں نہیں مل رہی ہے. تو بہتر ہے کہ تم اب ذکر زیادہ کرو، کیونکہ ذکر میں تم کو ایسا کانسنٹریٹ بہت نہیں کرنا ہے، صرف چلتے چلتے بھی تم کر سکتے ہو، تسبیح کر سکتے ہو. اللہ said about the sacred months. اللہ نے جیسے کہ محترم مہینے جو 4 ہیں ان کے بارے میں کہا ہے نا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. So wrong not yourselves therein. تو اپنے آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط مت کرو، کچھ بھی ظلم مت کرو اپنے آپ کے ساتھ اس مہینوں میں، ان مہینوں میں. Even though injustice is prohibited all year long. جبکہ ناانصافی جو ہے وہ تو پورا سال ہی تم کو منع کیا گیا ہے، پورا سال. یعنی اس میں محترم مہینے یا نہ محترم نہ مہینے مطلب نہ ہو،
ہو کچھ بھی ہو، پورا سال جو ہے، پورے 12 مہینے تم کو بولا گیا ہے کہ نا انصافی مت کرنا. لیکن however injustice is particularly outlawed during the sacred months due to their sanctity and honor. لیکن اگر جو 4 جو محترم مہینے ہیں اس کے اندر اگر نا انصافی کی جائے، عدل اور انصاف سے ہٹ جائیں، تو اب اس کو کیا بولا جائے گا؟ یعنی بہت ہی اللیگل بولا جائے گا اس کو، قانونی، جیسے حق سے محروم، ان لافل. تو اب سوچو کہ جس نے 4 مہینے جس کے اندر کے تم کو کافی چیزوں کی منائی ہے، لیکن اگر اسی مہینوں میں تم نے اگر ناانصافی بھی برتی کسی کے ساتھ، تو اب کیا ہوگا کہ تم نے وہ جو محترم مہینے ہیں ان کی جو احترام ہے اور ان کا جو آنر ہے اس میں تم نے غلط کام کیا نا. سو اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیت، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. تو جب when you have finished salah، تو تم نے اگر نماز کو پورا کر لیا ہے، remember Allah standing, sitting down and on your sides. اب اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، کھڑے رہتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اور اپنے لیٹے ہوئے ہو تو اپنی کروٹوں پہ. means in all conditions، یعنی چاہے تمہاری کوئی بھی کنڈیشن ہو، ہر کنڈیشن میں تم ذکر الہی کرو. فَإِذَا اطْمَأَنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. اطْمَأَنَنْتُمْ، but when you are free from danger perform the salah. تو تم جب خطرے سے باہر ہو جاتے ہو تو اب نماز ادا کرو. when you are safe, tranquil and fear subsides. اب تمہیں پتا ہے کہ تم اطمینان میں ہو، تم کو سکون ہے، ٹرینکوئل، اور جو خوف ہے وہ بھی اب ختم ہو چکا. پرفارم دا صلاح، تو نماز جو ہے اس کو باقاعدگی سے ادا کرو. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ by performing it as you were commanded. تو نماز اب اس طریقے سے ادا کرو جیسا کہ تمہیں حکم کیا گیا تھا. fulfilling its obligations، اور اس کے جو بھی فرائض ہے وہ پورے کرو. with humbleness، خشوع کے ساتھ. completing the bowing and prostration positions etc. اور اب اس میں تم باقاعدگی سے رکوع، سجدہ، یہ سب جو بھی پوزیشنز ہیں نماز کی، اس کو پوری کمپلیٹ کرو. اللہ اسٹیٹمنٹ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. Verily the salah is kitaban on the believers at fixed hours. نماز جو ہے یقیناً وہ لکھ دی گئی ہے، وہ فرض کر دی گئی ہے مومنوں کے لیے اس کے فکسڈ مقررہ ٹائم پر، فکسڈ آورز پہ. مینز انجوائنڈ، حکم کیا گیا ہے. ایز ابن عباس stated رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما also said، انہوں نے یہ بھی کہا، the prayer has a fixed time just as the case with حج. نماز کا جو ہے مقرر وقت ہے جیسا کہ حج کا ہے. Similar is reported from Mujahid, Salim bin Abdullah, Ali bin al-Hussein, Muhammad bin Ali, al-Hassan, Muqatil, as-Suddi and Atiya al-Awfi. یہ تمام ہیں. The encouragement to pursue the enemy despite injuries. اور اس چیز کے لیے بھی بہت ہی انکریج کیا جاتا ہے، یعنی کافی حوصلہ دلایا جاتا ہے کہ دشمن کے برابر پیچھے جاؤ چاہے تمہیں کتنے ہی زخم لگے ہو. اللہ اسٹیٹمنٹ، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ and don't be weak in the pursuit of the enemy. اور دیکھو ڈھیلے مت پڑو، سستی مت کرو دشمن کا پیچھا کرنے میں. means do not weaken your resolve in pursuit of your enemy. اپنے آپ کو، اپنے ارادوں کو کمزور مت کرو جو تم کو دشمن کے پیچھے جانا ہے. rather pursue them vigorously، بلکہ بڑے زور خروش کے ساتھ ان کا پیچھا کرو. fight them and be wary of them، ان سے تم جنگ بھی کرو اور ان سے بہت ہی
مطلب الرٹ بھی رہو. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون کما تعلمون. تو یہ جو تعلمون یعنی علم، علم کس کو بولتے ہیں؟ علم اردو میں بھی بولا جاتا ہے کہ انسان بڑے دکھ اور علم میں ہے. تو علم جو ہے وہ دکھ اور تکلیف، تو وہ تکلیف جو ہے وہ علم ہے. تو یہاں پر وہی ورڈ ہے کہ تم اگر علم میں ہو، تعلمون فإنہم یعلمون، کہ وہ لوگ بھی علم میں ہیں، کما تعلمون جیسے کہ تم ہو. If you are suffering then surely they are suffering as you are suffering. اگر تم مطلب بہت سہ رہے ہو اور بہت تکلیف اور پین میں ہو تو وہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں یقیناً جیسے کہ تم ہو. Meaning just as you suffer from injuries and death and same happens to the enemy. یعنی تمہیں اگر سمجھو کہ بہت زخم آئے ہیں اور بہت سہ رہے ہو زخم کا دکھ، اور موتیں جو ہو گئی ہے اس کا بھی دکھ، تو وہی سیم ان کے ساتھ بھی تو ہوا ہے، دشمنوں کے ساتھ وہ بھی تو وہی سہ رہے. ان another آیا اللہ said، یہ ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 140 140. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. If you suffer a harm, be sure a similar harm has struck the others. اگر تمہیں کوئی تکلیف یا کوئی بھی تمہیں نقصان پہنچا ہے جس کو کہ تم سہ رہے ہو، ایسا ہی نقصان ان کو بھی ملا ہے جو دوسرے ہیں یعنی کہ دشمن. اللہ then said، پھر اللہ نے کہا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. رجا ورڈ جو ہے یاد رکھنا کہ وہ امید کے لیے ہے، ہوپ کے لیے، ہوپ. لیکن کس سے؟ یہ امید انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ سے. اللہ سے جو امیدیں ہوتی ہیں اس کو رجا کہتے ہیں. تو یہاں پر کہا گیا کہ بٹ یو ہیو اے ہوپ فرام اللہ. تمہارے پاس تو امید ہے کہ تم اللہ سے امید کرتے ہو کہ تمہیں اچھا اجر ملے گا، جنت ملے گی. دیٹ فار وچ دے ہوپ ناٹ. کیا وہ اللہ سے امید کر سکتے؟ نہیں، ان کے پاس ایسی کوئی امید نہیں ہے. میننگ یو اینڈ دے آر ایکول ریگارڈنگ دا انجریز اینڈ پین دیٹ یو سفر فرام. تم دونوں برابر ہو، زخم کے تعلق سے بھی، درد کے تعلق سے بھی جو تم سہ رہے ہو، دونوں ہی پارٹی. However, you hope for Allah's reward, victory and aid, just as He has promised you in His book and by the words of His messenger. لیکن تم کو اللہ سے امید ہے کہ تمہیں بہت اچھا اس کا اجر ملے گا، پھر اگر فتح ملے گی اور اللہ کی طرف سے مدد ملے گی، اور جیسا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنی کتاب یعنی اپنے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. Surely Allah's promise is true. اللہ نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے. On the other hand، دوسری طرف your enemies جو تمہارے دشمن ہیں do not have hope for any of this. ان میں سے کسی بھی چیز کی کیا دشمنوں کو امید ہے؟ So it is you, not they, who should be eager to fight so that you establish the word of Allah and raise it high. تو تمہیں ہونا چاہیے، ان کو نہیں، جن کو کہ قتال کے لیے، جنگ کے لیے بہت ہی تتپر ہونا چاہیے، کہ تمہارے اندر ہی ہونا چاہیے کہ نہیں ہم کو فائٹ کرنا ہے، تاکہ تم اللہ کے کلام کو قائم کرو اور ایسٹیبلش کرو اور اس کو بلند ترین کرو. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا and Allah is ever all knowing, all wise. اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور کمال حکمت والا ہے. Means he is most knowledgeable and wise in all what he decides, decrees, wills and acts on concerning various worldly and religious ordainments, and he is worthy of praise in all conditions. اللہ جو ہے وہ بہت ہی
علم والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، بہت ہی حکمت والا ہے، اس کی ہر چیز میں، ہر شے میں ایک حکمت ہے۔ وہ جو فیصلہ کرتا ہے یا جو بھی حکم جاری کرتا ہے یا جو ارادہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، اور پھر وہ دنیاوی معاملات میں جس طرح سے بھی جو چیز کرتا ہے، اور دین کے معاملات کے اندر جو بھی وہ حکم کرتا ہے، تو وہ اس میں سب میں اس کا نالج اور حکمت ہے، اور اسی لیے تمام شکر اور تعریف جو ہے ہر حال میں اللہ ہی کی ہے، وہی ہے جو اس کا وردی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین۔